बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इस वीडियो में मैं बात करूंगा दो इंतहाई अहम स्टोरीज के हवाले से। एक तो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का वो एक जुमला जो भारत से हज़म नहीं हो सका। भारतीय वज़ारत ख़ारजा झुंझला गई और उनके तर्जुमान अरिंदाम बागची ने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा पर चढ़ाई कर दी। आखिर वज़ीर ख़ारजा ने ऐसा क्या कहा था जिससे भारत को इतनी तकलीफ़ हुई, इसके हवाले से बात करेंगे, उसकी वजूहात क्या हैं। और दूसरी अहम स्टोरी, आपको याद होगा गुज़श्ता रोज़ मैंने वीडियो में तज़किरा किया था कि अमरीकी महकमा दिफा की एक टीम पहुंच रही है अंकारा तुर्की में और वहां पर काबुल एयरपोर्ट के सिक्योरिटी प्लान के हवाले से मामलात को तय किया जाएगा। अब इस मुमकिना मुआहदे की कि किस किस्म का सिक्योरिटी अरेंजमेंट हो सकता है काबुल एयरपोर्ट के लिए, उसकी कुछ तफसीलात सामने आ रही हैं। उसमें पाकिस्तान को किस किस्म का किरदार देने की बात हो रही है और क्या पाकिस्तान के लिए यह मुमकिन होगा कि वो किरदार अपना सके, उसको निभा सके। इन दो मामलात के ऊपर बात करेंगे इस वक्त। आपको मालूम है कि बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स चल रही हैं और अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी और डॉक्टर अब्दुल्ला एक बड़े वफ्द के साथ इस वक्त वाशिंगटन पहुंच चुके हैं और वहां पर उनकी मुलाकात होगी आज अमेरिका के सदर जो बाइडन के साथ। जो बाइडन के सामने वो इस वक्त कोशिश ये करेंगे कि किसी तरह अमेरिका उनके डूबते हुए इक़्तिदार को संभाला दे। आपको मालूम है कि इस वक्त तालिबान एक के बाद एक ज़िला फतह करते जा रहे हैं और जिस किस्म की वो पोजीशन में आए हैं, मैं आज ही देख रहा था कि एक रिपोर्ट जिसके मुताबिक अगले 6 माह में कहा यह जा रहा है कि अफगानिस्तान में जो मौजूदा हुकूमत है, अगर इसके साथ इंटरनेशनल सपोर्ट रहती भी है विदाउट बीइंग प्रेजेंट ऑन द ग्राउंड, तो भी इस हुकूमत का धड़न तख्ता हो जाएगा। ये नहीं चला पाएंगे अफगानिस्तान के मामलात और इस सारे सिनेरियो में तालिबान का एक टेक ओवर ऑफ अफगानिस्तान वो इमिनेंट नज़र आ रहा है, वो यकीनी नज़र आ रहा है। और इस सारे सिनेरियो में आपको याद होगा कि गुज़श्ता हफ्ते काबुल से, अफगानिस्तान से एक डेलीगेशन, एक वफ्द आया था पाकिस्तान, और पाकिस्तान के साथ जो बायलैटरल मुज़ाकरात हो रहे थे उसकी साइड लाइन्स पर इस वफ्द में मौजूद थे लुत्फ़ुल्लाह नजफ़ीज़ादे। वो तुलू जो उनका खबर रसां इदारा है उसके लिए काम करते हैं, उसके एडिटर हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू किया था शाह महमूद कुरैशी का। शाह महमूद कुरैशी ने जो उस इंटरव्यू में गुफ्तगू की थी उसके ऊपर भारत जो है बहुत ज़्यादा तिलमिलाया। पहले मैं आपके सामने रख देता हूँ उनके तर्जुमान ने क्या बात की और उनको तकलीफ दरअसल शाह महमूद कुरैशी के इस बयान से क्या है। इंडिया स्लैम्स पाकिस्तान ओवर महमूद कुरैशीज़ अफ़गानिस्तान रिमार्क्स के जो शाह महमूद कुरैशी के अफ़गानिस्तान के हवाले से रिमार्क्स हैं उसके ऊपर भारत ने चढ़ाई की पाकिस्तान के ऊपर। इंडिया ऑन थर्सडे टोल्ड ऑफ पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी फॉर क्वेश्चनिंग इंडियाज़ लार्जर देन ऑट प्रेजेंस इन अफगानिस्तान। आपको याद है कि शाह महमूद कुरैशी से जब सवाल हुआ था उन्होंने कहा था कि परहैप्स उनको लगता है कि अफगानिस्तान में भारत की इतनी ज़्यादा सफारती मौजूदगी क्यों है, भारत इतनी ज़्यादा प्रेजेंस अफगानिस्तान में क्यों रख रहा है, उनके कॉन्सुलेट्स वहाँ पर मौजूद हैं और फिर कॉन्सुलेट्स के अलावा जिस किस्म की अफगानिस्तान में प्रेजेंस है उसको क्वेश्चन किया था। अब इस सारे मामले में मैटर बहुत ज़्यादा ये बात करती है कि पाकिस्तान ने ओपनली इंडियन प्रेजेंस इन अफगानिस्तान उसके ऊपर एतराज़ उठाया इस इंटरव्यू में। और एक ऐसे सिनेरियो में जिस वक्त अफगानिस्तान में हुकूमत जो है वो तब्दील होती हुई नजर आ रही है और भारत नवाज हुकूमत को अपनी हुकूमत के लाले पड़े हुए हैं, उस वक्त में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का ये कहना और नेक्स्ट जो फ्यूचर सेटअप अफगानिस्तान में तश्कील पाएगा वो पाकिस्तान के इस एतराज़ को जहन में रखते हुए भारतीय प्रेजेंस को रिड्यूस करने के हवाले से जो है वो इक़दामात उठा सकता है और यही तकलीफ भारत को हुई। इसके बाद दिल्ली, न्यू दिल्ली also took a swipe at Pakistan stating that Indian efforts had brought development to Afghanistan while the world was familiar with Pakistan's contribution to the war-torn country। एक बहुत चीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा प्राइड लेते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ख्र करते हैं भारतीय सहाफ़ी भी, उनका इंटेलिजेंशिया भी, उनका सोशल मीडिया, उनका मेन स्ट्रीम मीडिया, उनके पॉलिटिशियंस और सुब्रमण्यम जयशंकर जो कि भारत के वज़ीर ख़ारजा, वो कहते हैं कि हमने 2 से 3 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की है अफ़गानिस्तान में और हम अफ़गानिस्तान के बहुत ही कोई क्लोज किस्म के पार्टनर्स हैं। सवाल यह है कि भारत ने नेपाल में कितने अरब डॉलर्स की इमदाद दी है, भूटान में कितने अरब डॉलर्स की इमदाद दी है, बांग्लादेश में कितने अरब डॉलर्स की इमदाद दी है, म्यांमार में, बर्मा में कितने अरब डॉलर्स की इमदाद दी है। चले पाकिस्तान और चाइना के साथ तो ताल्लुकात की नौयत डिफरेंट है। ये ममालिक श्रीलंका, मालदीव्स, ये करीबी ममालिक हैं भारत के जिनके साथ उनका मैरीटाइम बॉर्डर लगता है या फिर उनकी जो सरहद है, फिजिकल बाउंड्री, वो अटैच होती है। इन ममालिक में भारत की इन्वेस्टमेंट नहीं है और एक मुल्क से दूसरी जानिब मौजूद एक मुल्क में, अफगानिस्तान में, जो उनकी इन्वेस्टमेंट है वो
میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا ہے۔ گزشتہ 20 سال میں جو بھارت نے خواب دیکھا تھا پاکستان کی اسٹریٹجک انسرکلمنٹ کا، پاکستان کی جغرافیائی ناکہ بندی، جس میں مشرقی سرحد آلریڈی پاکستان کے لیے ایک پرخار قسم کی سرحد ہے جہاں پر ہر وقت سیکیورٹی تھریٹ موجود رہتا ہے بھارت سے، تو مغربی سرحد جو کہ افغانستان سے ملتی ہے اس کو بھی انسیکیور کر دیا گیا۔ 20 سال کا یہ ایفرٹ، بلینز آف ڈالرز افغانستان نے آفیشلی اور بلینز آف ڈالرز ان آفیشلی لگائے افغانستان میں۔ وہاں کی حکومت، وہاں کا جو نیشنل ڈائریکٹریٹ آف ڈیفنس ہے، وہاں کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، وہاں کا میڈیا اس وقت اور انٹیلیجنسیا بڑی حد تک، جو خاص طور پر مین سٹریم شہر ہیں جن کی بات ہم تک پہنچتی ہے، ان کے ذہنوں کو زہر آلود کر دیا گیا پاکستان کے خلاف۔ تو یہ انویسٹمنٹ کی بھارت نے۔ اب آگے دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے گفتگو کیا کی اور پھر آتے ہیں ہم ترکی والی سٹوری پر۔ ٹاکنگ اباؤٹ انڈیاز ڈپلومیٹک پریزنس ان افغانستان، قریشی ان این انٹرویو ٹو افغانستان's تولو نیوز reiterated a long held پاکستانی position that New Delhi had a lot more than 4 Indian، آپ کو یاد ہے انہوں نے کہا تھا کہ 4 سے زیادہ کانسلیٹس موجود ہیں، جس پر نجفی زادہ نے سوال کیا شاہ محمود قریشی سے کتنے ہیں، انہوں نے کہا پرہیپس پیپر پہ، کاغذات میں 4 ہیں صرف۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو موجودگی ہے بھارت کی افغانستان میں، لطف اللہ نجفی زادے نے پوچھا شاہ محمود قریشی سے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کس وجہ سے، کس لیے ہے؟ تو اس پہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان میں ٹیررزم پھیلانے کے لیے، پاکستان میں دہشت گردی کے حملے کروانے کے لیے، اور اس کے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس کے اوپر جو ہے وہ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان جو ہے انہوں نے کہا کہ we firmly believe that it is for the Afghan people to decide their partners and the size of that partnership، کہ افغان جو باشندے ہیں، افغان عوام ہے، ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے پارٹنرز جو ہیں وہ خود ڈیسائیڈ کریں، اور یہ ڈیسائیڈ کریں کہ سائز کتنا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اب آپ کو معلوم ہے کہ وہ سائز جو نیکسٹ کوئی بھی سٹرکچر آتا ہے اس کو اندازہ ہوگا پاکستان کے کنسرنز کا، اور جو موجودہ کابل میں موجودہ حکومت ہے، اشرف غنی ہوں، عبداللہ حمداللہ محب، امر اللہ صالح، مرتضوی جیسے کیریکٹرز، یہ سارے لوگ، ان کے لیے سپیس شرنک ہو رہی ہے۔ آج اب سے تھوڑی دیر پہلے نیو یارک ٹائمز نے ایک آرٹیکل لکھا ہے جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ ان افغانوں کو جنہوں نے تمام اس عرصے کے دوران، اس جنگ کے دوران جو وار آن ٹیرر کے نام پر افغانستان میں لڑی امریکہ نے اور اس کے اتحادیوں نے، جن افغانوں نے ساتھ دیا تھا امریکہ کا، امریکی افواج کا طالبان کے خلاف، جو کہ اب ممکنہ طور پر طالبان کی ہٹ لسٹ پر ہو سکتے ہیں، ان کو موو آؤٹ کرے گا امریکہ، سیٹل کروائے گا امریکہ میں، مختلف ممالک میں ان کو لے جا کر ان کو سیٹل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس وار کے بعد جس قسم کی صورتحال ایمرجنگ سینیریو ہے افغانستان میں وہ کیسا ہے۔ بہرحال جو ارندام باغچی ہیں وہ بڑا تل ملائے، انہوں نے اس کے حوالے سے جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے، شاہ محمود قریشی کے حوالے سے گفتگو کی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب 20 سال کی محنت اور سرمایہ کاری ڈوب رہی ہو تو تکلیف تو ہوگی، چیخیں تو نکلیں گی بھارتی وزارت خارجہ کی، اور اس قسم کا بیانات آئیں گے۔ اب آ جاتے ہیں ترکی کی صورتحال۔ ترکی میں جو ہے وہ امریکہ کی ٹیم پہنچ گئی انقرہ، انہوں نے جو وزارت دفاع ہے ترکی کی، وہاں پر مذاکرات شروع ہو گئے ہیں، جمعرات کو 24 تاریخ کو شروع ہوئے، آج جمعے کے دن بھی یہ مذاکرات جاری رہیں گے۔ کچھ چیزیں آن دا ریکارڈ، کچھ چیزیں آف دا ریکارڈ۔ ٹرکش میڈیا اور ادروائز جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ اس کے حوالے سے بات کر رہا ہے۔ جو حلوسی آکار ہیں ترکی کے وزیر دفاع، انہوں نے بھی اس کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ حریت ڈیلی میں دیکھ رہا تھا، ایک بڑا اخبار ہے ترکی کا، اس نے لکھا ہے کہ the two-day discussions between Ankara and Washington for the rules of engagement on operating and securing the Kabul International Airport in Afghanistan started on June 24th in Ankara۔ سٹارٹ ہو گئی ہیں۔ It is in question، اب یہ کوٹ کر رہے ہیں حلوسی آکار کو کہ انہوں نے کیا کہا، انہوں نے تصدیق کر دی اس بات کی کہ اٹ از ان کوسچن، سوال یہ اس وقت جس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے امریکہ کے ساتھ، وہ سوال یہ ہے دیٹ دا رسپانسبلٹی آف آپریٹنگ دی حامد کرزئی ایئرپورٹ وچ وی ہیو بین کیرنگ آؤٹ فار 6 years، 6 سال سے وہ آلریڈی ترکی جو ہے وہ کابل کا جو حامد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اس کی سیکیورٹی کے معاملات سنبھالے ہوئے تھا۔ سوال اب جس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے ول بی کنٹینیوڈ بائی اس، کہ ہم اس کو جاری رکھیں گے اپنا وہاں پر جو سیکیورٹی کے آپریشن سر انجام دیتے ہیں۔ if the necessary conditions are met, the US technical delegation arrived at our ministry today. Our negotiations have started and will continue, Defense Minister Hulusi Akar told reporters on June 24th۔ اس کے بعد یہی جو ڈیلی حریت ہے
یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس وقت ترکی نے فوری طور پر جو ڈیمانڈ کی ہے اس میں ایک تو تقریباً $130 ملین مانگے ہیں امریکہ سے کہ یہ اینول کاسٹ ہوگی سیکیورٹی کے جو ارینجمنٹس ہیں کابل ایئرپورٹ کے ان کو نبھانے کے لیے، اور 500 سے 600 کے قریب سولجرز جو ہیں ان کو وہاں پر مینٹین کرنے کے لیے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ترکی جو ہے ایک اور معاملہ جس کے اوپر وہ مانگ رہا ہے کہ جو لاجسٹکس ہیں وہ فراہم کرے امریکہ، اور اس وقت جو ایگزسٹنگ ان کا بہت سارا دفاعی ساز و سامان موجود ہے امریکہ کا افغانستان میں، جس میں ظاہر ہے کہ انٹیلیجنس گیدرنگ کے آلات بھی ہیں، اس میں بگنگ کے جاسوسی کے آلات بھی ہیں، اور بہت سارے جو ہیں وہ اس میں ہتھیار بھی شامل ہو سکتے ہیں، اسپیسیفائی نہیں کیا گیا، لیکن وہ سامان جو ہے اس میں سے چیدہ اپنی ضرورت کا سامان بھی ترکی چاہتا ہے کہ وہ رکھ لیا جائے۔ پھر انقرہ ایکسپیکٹس دا مشن شوڈ ہیو این انٹرنیشنل اسٹیٹیوٹ اینڈ پروپوزز دی انوالومنٹ آف دی پاکستانی آرمی ان دس کانٹیکسٹ، کہ اکیلا ظاہر ہے کہ ترکی ہو یا کوئی بھی ملک ہو وہ اتنا بڑا برڈن نہیں لے سکتا، ان کو ایک بڑے ریجنل پارٹنر کی ضرورت ہے جس کی افغانستان میں سے ہو، اور معاملات جو ہیں وہ جو علاقائی معاملات ہیں اس میں اپنی سے رکھتا ہو، اور اس میں پاکستان کی جو ملٹری ہے اس کی پریزنس بھی مانگی ہے ترکی نے۔ اب یہ دعویٰ ہے حریت ڈیلی سمیت مختلف ترکی کے اخبارات کا، جو کہ ترک اخبارات کا، جو کہ اس وقت دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی پریزنس بھی مانگی ہے ترکی نے۔ Discussions on this matter are continuing. No decision have been reached for now. آکار نے ایک بات تو کہہ دی، جو ان کے حلوسی آکار وزیر دفاع ہیں، کہ ابھی تو صرف بات چیت چل رہی ہے، ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا اس کے حوالے سے۔ We want to achieve the best result for the interests of our country and those of Afghanistan. That's what we are working for. We aim to continue working for the security, peace and welfare of our Afghan brothers. یہ ہیں جی تفصیلات پاکستان کی انوالومنٹ، پریزنس، فزیکل پریزنس پاکستانی فوجیوں کی، وہ جو ہے وہ مانگی جا رہی ہے پاکستان سے، اور یہ ترک میڈیا اس کے حوالے سے کچھ آفیشیل اور ان آفیشیل سورسز کو کوٹ کرتے ہوئے مختلف دعوے کر رہا ہے۔ پاکستان کے لیے کیا یہ ممکن ہے؟ پاکستان کے لیے یقیناً آپ دیکھ لیں کہ طالبان کی جو سٹیٹمنٹ ہے، افغان ایڈمنسٹریشن کی جو سٹیٹمنٹ ہے، کہ ایک طرف یہ افغان ایڈمنسٹریشن اپنے ٹیچر امریکہ کے پاس جو ہے وہ گئی ہوئی ہے کہ ہم شکایتیں لگا سکیں، اور پاکستان نے اوپنلی اس کے حوالے سے کہا ہے، بیان دیا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اس کے حوالے سے بات کر چکے ہیں، دفتر خارجہ اس پہ بات کر چکا ہے، وزیر اعظم بھی اس بات کا اندیا دے چکے ہیں کہ آپ نے بلیم گیم نہیں کھیلنی۔ اگر تو آپ امریکہ اس مقصد کے لیے جا رہے ہیں کہ وہاں پر جا کر جو ناکامیاں ہیں اپنی حکومت کی وہ پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کی جائے، تو پھر یہ بلیم گیم کھیلنی ہے تو پھر آ جائیں۔ بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے۔ لاسٹ ویڈیو میں نے ڈسکس کیا تھا کہ اس وقت جو ٹروپس کا پل آؤٹ ہے افغانستان سے، وہ یقینی نظر آ رہا ہے، اور اس کے پل آؤٹ کو جو وڈرال ہے تمام بین الاقوامی افواج کا، ان کو یقینی بنانے کے لیے جو 7th فلیٹ ہے امریکہ کا، پیسیفک فلیٹ جو ہے، جو پیسیفک اوشن کی سیکیورٹی اور پارٹ آف انڈین اوشن کی سیکیورٹی یقینی بناتا ہے، اس کا ایک فلیٹ وہاں سے موو کیا گیا ہے۔ ان کا ایئر کرافٹ کیریئر USS رونلڈ ریگن along with several destroyers، ان کے ساتھ فریگیٹس ہیں، ان کے ساتھ جو ہیں مختلف جو کارویٹس ہیں اور نیول ویسلز ہیں، اس کے ساتھ وہ پہنچ چکا ہے 5th فلیٹ کو جوائن کرنے کے لیے، جو کہ بحرین میں تعینات ہے، اس کا ہیڈ کوارٹر بحرین میں ہے، اور پرشین گلف میں اس وقت امریکی بحریہ کی بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہے، اور وہ ادھر موجود ہے افغانستان سے انخلاء کو، سیف وڈرال کو یقینی بنانے کے لیے۔ اور اس دوران جو ایکسرسائزز ہوئیں اور چین کو میسج دیا گیا وہ میں گزشتہ ویڈیو میں کر چکا ہوں۔ یہ سینیریو جی بلڈ ہو رہا ہے اس وقت پاکستان میں، ہمارے ریجن میں۔ بھارت کو اپنی انویسٹمنٹ افغانستان میں ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ترکی پاکستان سے جو چاہ رہا ہے وہ پاکستان کے لیے یقیناً کمٹ کرنا نہایت مشکل ہوگا۔ یہ ہیں تفصیلات۔ انشاءاللہ آج دفتر خارجہ کی بریفنگ بھی ہے، مختلف معاملات سامنے آئیں گے، ان پر بھی بات کروں گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔